کے احکام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں تو استحاضہ کے احکام، استحاضہ کا خون بیماری کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، حیض کا نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں نماز پڑھنا اور رمضان ہو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب ہے، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے نا۔ اور پھر آگے ہے کہ مسئلہ ہے اب یہ استحاضہ کے دنوں میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد نیا وضو کر کے کپڑے بدل لیں یا اچھی طرح دھو لیں، اور فرض، واجب، سنت، نفل جو چاہے پڑھیں جب تک کہ اس نماز کا وقت باقی ہے۔ اس استحاضہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقت ختم ہونے کے بعد دوسری نماز کا وقت داخل ہو تو اب دوبارہ وضو کے کپڑے بدل لے یا جس جگہ ناپاکی لگی ہے وہ دھو کر نماز پڑھیں۔ تو یہ اس کا مسئلہ تھا کہ جہاں جس جگہ خون لگے ہو تو وہ صاف کر کے ہاں نیا وضو کر لینا چاہیے۔ یہ ہے تو بیماری کا خون نا، لیکن اس میں نیا وضو کر لینا چاہیے، اور نماز کا وقت باقی ہے تو نماز بھی ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں دیکھیں کہ یہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، وضو بھی کرنا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، پھر جو مرضی ہے یعنی فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور استحاضہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن نیا وضو کر لیں تو بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کپڑوں پہ بلڈ لگ گیا ہے، چینج بھی کیے ہیں پھر بھی لگ گیا تو وہیں سے دھو کے پھر نماز ادا کر سکتے ہیں وہی کپڑے پہن کر۔ اور اب نفاس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ زیادہ 40 ہے، 40 کے بعد پھر اس نے غسل بھی کرنا ہے عورت نے، اور نمازیں اور روزے مطلب یہ عبادات کر سکتی ہے، لیکن کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ 20 دن بھی ہو سکتے ہیں، 15 دن بھی ہو سکتے ہیں، 25 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اگلی بات ہے کہ اگر 40 دن کے بعد بھی خون آئے تو اگر پہلا بچہ پیدا ہوا ہو تو 40 دن نفاس کے ہیں، اور 40 دن سے زیادہ خون استحاضہ کا ہے، یعنی یہ بیماری کا خون ہے، پھر اس نے بس 40 ہی دن پرہیز کرنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر اگلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلا بچہ کیوں بتایا گیا، دیکھیں پہلے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی کوئی عادت تھی نہیں نا، اس لیے پہلے بچے کی بات آئی ہے نا ایک عورت کی۔ اب اگلی بات ہے اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے 20 دن بھی ہوتے ہیں، 30 بھی ہوتے ہیں، زیادہ کم ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب آگے ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے بعد 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے اور نمازیں نہیں پڑھیں تو خون بند ہونے کے بعد جو نمازیں نہیں پڑھیں ان نمازوں کی قضا لازم ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قضا پڑھنا بڑا مشکل کام ہے نا۔ پہلے نہیں ہمیں پتا تھا نا، ہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 40 ہی پورے کرنے پاک مطلب ہاں مجھ سے کتنی خواتین پوچھتی ہیں، سوال فون آتے ہیں کہ 40 دن تو نہیں ہوئے پر بلیڈنگ بھی نہیں ہو رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمیں دیکھیں نہیں پتہ ہوتا، نہیں تھا تو پھر الگ بات تھی، لیکن پتہ ہونا چاہیے، علم تو ہونا چاہیے نا، مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور آگے پھر ہے کہ اگر 40 دن سے پہلے پاک ہو گئی تو غسل کرنے کے بعد صرف تکبیر تحریمہ کی مقدار وقت باقی رہے تو نماز فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ غسل بھی کر لیا، لیکن ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ تکبیر کی اتنا ٹائم ہے کہ وہ تکبیر کہہ سکتی ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اتنا ٹائم بھی ہے نا تو نماز اس پر فرض ہو گئی ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ نفاس کے دوران نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، ہم بستری کرنا درست نہیں ہے۔ اور مسئلہ اگلا ہے نفاس میں بھی نماز بالکل معاف ہے، قضا نہیں ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، جیسے حیض ہے نا ایسے ہی حیض میں بھی نماز کی قضا واجب نہیں ہوتی، روزے کی قضا واجب ہے۔ اور پھر اگلا مسئلہ ہے کہ نفاس کے دوران سورۃ فاتحہ اور دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا، یہ آخر تک
دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، یعنی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں ان حالات میں۔ اور اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نفاس کے دوران تسبیح پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے استغفار، کوئی اور تسبیح پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا درود ہے جیسے پڑھا جا سکتا ہے، دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا دعا، اور عادت ہوتی ہے نا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی، تو زبانی پڑھی جا سکتی ہیں، چونکہ یہ چیزیں ہیں کہ اذکار میں شامل ہیں، جو اذکار ہوتے ہیں نا روٹین میں ہوتے ہیں تو وہ زبانی یاد ہوتے ہیں، تو اذکار کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات کی نیت سے، قرآن پاک کی نیت سے نہیں کہ قرآن پڑھ رہی ہوں، یعنی نیت یہ ہے ہماری کہ میں سونے سے پہلے چونکہ پڑھتی ہوں، یہ ذکر کرتی ہوں تو حفاظت ہوتی ہے، اس خیال سے پڑھنا جو ہے یہ جائز ہے، یعنی یہ بھی دیکھنا ہے نا ہم نے کہ کس خیال سے، کس نیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب آگے ہے کہ جی نفاس کے دوران والی ہے، نفاس کے دوران تسبیح پڑھ سکتی ہے، جیسے ہے نا کہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، سورۃ فاتحہ بھی، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہم دم کرتے ہیں، پانی پر دم کر کے پینا بیمار کے لیے جو ہے یہ تو شفا یابی والی صورت ہے، اسی طرح دم کر دینا بچوں پر، آخری 3 صورتیں ہیں معوذتین کہتے ہیں جن کو، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور ساتھ میں سورۃ اخلاص کو ملا لیتے ہوتے ہیں، تو دم کر دینا یہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب آگے حوالہ جات ہیں ان بکس کے، ٹھیک ہے، شرح تنویر ہے صفحہ نمبر 309، اور اسی طرح شامی الصلاۃ، اور اسی طرح اور بھی بکس ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں، حوالے اس میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں تک، اب آگے غسل ہے، اب غسل پھر دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔